بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کی تیسری نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر پڑھیں گے، جو لکھی ہوئی اکبر الہ آبادی کی ہے۔ سب سے پہلے تعارف شاعر ہم یہاں پہ بیان کریں گے، اس کے بعد شاعر کا اسلوب بھی لکھیں گے یا آپ لوگوں کو بیان کریں گے۔ تو بیٹا یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جانا ہے، سمجھتے بھی جانا ہے اور سنتے بھی جانا ہے۔ سنیں پھر کہ لسان العصر اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 میں بامقام بارہ ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے اور اکبر حسین نام پایا۔ اردو شاعری میں ایک ایسی نئی طرز کی بنیاد ڈالی جس کے معجد اور خاتم دونوں کا شرف خود ہی انہی کو حاصل ہے۔ ان کا کلام لفظی صنعت گری کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام ادبی اور معاشرتی رجحانات کا حاصل ہے جو ہند میں مغرب کے اولین اثرات سے پیدا ہوئے۔ اکبر نے حال کے واقعات اور تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے، مگر در حقیقت وہ ماضی پرست ہیں۔ ان کو مشرقیت سے عشق ہے۔ اکبر کے دادا سید فضل محمد آصف الدولہ کے عہد کے مشہور مذہبی علماء میں سے تھے۔ والد سید تفضل حسین رضوی بھی ایک اچھے عالم تھے جن کو حضرت شاہ ولی داتا پوری سے عقیدت تھی۔ انہی کے فیض سے آخری عمر ملازمت چھوڑ کر تارک دنیا ہو گئے۔ والدہ بھی نہایت پارسا خاتون تھیں۔ اس طرح اکبر کو مذہب سے محبت ورثے میں ملی تھی۔ اکبر نے ابتدائی تعلیم زمانے کے دستور کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر مشن سکول الہ آباد میں داخلہ لیا، مگر 1857 کے ہنگامے میں گھریلو حالات نے ایسی صورت اختیار کی کہ سکول چھوڑنا پڑا۔ انگریزی کی ایک دو کتابیں پڑھیں، گھر پر عربی ریاضی میں دستگاہ بہم پہنچائی۔ کچھ مدت مولوی محمد فاروق چڑیا کوٹی کے درس میں شامل رہے۔ حصول تعلیم کا یہ زمانہ صرف 4-5 سال تک محیط ہے۔ اس کے بعد ذاتی مطالعے سے استعداد بہم پہنچائی۔ اکبر کو بہت چھوٹی عمر میں ہی یعنی 12 سال تلاش روزگار کے لیے سرگرداں ہونا پڑا۔ پہل عارضی ملازمت ہی ملی اور بیکاری کے وقفے بھی تسلسل سے آتے رہے۔ جمنا پل بنانے والے ٹھیکیدار کے پاس 15 روپے ماہوار پر ملازمت کی، پھر ریلوے میں بطور کلرک رہے۔ الہ آباد اسٹیشن پر 20 روپے ماہوار پر ملازمت ملی، پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور روز بروز ترقی ہونے لگی۔ وکالت کا امتحان پاس کیا اور رونسن کے پاس وکالت شروع کی۔ 1969 میں رونسن کی سفارش سے ہی الہ آباد میں نائب تحصیلدار ہوئے اور 1873 میں دوبارہ ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان دیا۔ اب ان کی ترقی کا راستہ کھل گیا۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی، پھر منصفی کے لیے درخواست دی۔ اب ان کی جوڈیشنل سروس کا آغاز ہوا، جو کہ 1905 میں سیشن جج کے عہدے سے سبکدوشی پر ختم ہوا۔ سرکاری و علمی خدمات کے صلے میں آپ کو خان بہادر کا خطاب ملا۔ اکبر نے شعر گوئی کا آغاز 11 برس کی عمر میں کیا۔ کلیات اکبر جلد اول سے معلوم ہوتا ہے کہ 17 برس کی عمر میں اکبر نے باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز کیا۔ شاعری میں وحید الدین وحید کے شاگرد ہوئے۔ شروع میں وحید بشیر آتش و ناسخ کا انداز غزل گوئی اپنایا، پھر ان کی غزلوں میں تیزی سے قومی و سیاسی علامات شامل ہونے لگی۔ اسی زمانے میں معاشرتی اصلاح کی غرض سے مضامین بھی لکھنے شروع کیے۔ درآمدی نظریات، لباس، رہن سہن اور تہذیب پر تنقید کر کے لوگوں کو احساس کمتری سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اکبر کے کلیات میں غزل، نظم، مثنوی، قطع، رباعی شامل ہیں۔ وہ ہر دور میں دیگر اصناف کے ساتھ غزل بھی کہتے رہے۔ غزل کے بعد پسندیدہ صنف قطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں قطعات کی تعداد ان سے پہلے اردو کے شعراء سے کہیں زیادہ ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے خاصا تنوع ہے۔ طنزیہ مزاحیہ مضامین سے لے کر نہایت سنجیدہ فلسفیانہ، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی مضامین ان کی رباعیات میں موجود ہیں۔
اب ہم اسلوب شاعر کی طرف آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی بیشتر شاعری اصلاحی ہے۔ وہ قوم کو مغربی تہذیب کے برے اثرات سے بچانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے طنز و ظرافت کا انداز اختیار کیا۔ وہ مغرب کی اندھی تقلید کرنے والوں پر طنز کرتے ہیں اور ہنسی ہنسی میں بڑے پتے کی بات کہہ جاتے ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں بڑی قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے اردو نظم و غزل کو سنوارا اور اسے نئے موضوعات سے آشنا کیا۔ بقول اقبال، اکبر جیسا نکتہ داں صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو ان کے اسلوب میں مزید بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی طنز و مزاح، تاریظ، پھبتی کا خوبصورت استعمال، لفظی بازیگری، پیروڈی، امیجری، ذخیرہ الفاظ، ثنائے بدائع کا استعمال، علامتوں کا استعمال، رمزیت و ایمائیت، ملی ہمدردی، ماضی پرستی، تحریک سر سید پر تنقید، معاشرت پر تنقید، انگریزی الفاظ کا استعمال، تغزل و تصوف، شگفتگی، موضوعات کی رنگا رنگی، ندرت زبان بیان، حسن تصرف، اپنے دور کی عکاسی، مخصوص اصطلاحات، مذہب سے لگاؤ وغیرہ ہیں۔ آپ غزل کے نمائندہ شاعر ہیں، زبان میں تازی اور ندرت ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں مطلب ان کے اشعار میں ہمیں بھرپور دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم نظم کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ جیسے پہلا مصرع ہے بہار آئی، یعنی بہار کے موسم کی آمد ہے۔ کھلے گل یعنی پھول کھلے، گل سے مراد گلاب کا پھول لیا جاتا ہے، یعنی بہار کے موسم میں گلاب کے پھول کھلے۔ زیب مطلب زینت بن گئے ہیں، صحن مطلب آنگن کی، بوستاں ہو کر باغ کے، یعنی باغ کے صحن کی زینت بن گئے ہیں گلاب کے پھول۔ انادل نے مچائی دھوم، یعنی جو اندلیب ہے یا بلبل ہیں انہوں نے دھوم مچانا شروع کر دی ہے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ سرگرم فغاں ہو کر، سرگرم فغاں ہو کر یعنی مسلسل فریاد کر کر، آہیں بھر کر پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ یعنی یہاں پہ بیٹا بہار کے موسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے ہی بہار کی موسم آتی ہے، یعنی جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، اور بہار کے موسم میں یعنی بڑا سہانا موسم ہوتا ہے جس میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے۔ یعنی ان کا جو انداز ہے اکبر الہ آبادی کا، یہ ان کا انداز انہی پہ ختم ہو گیا ہے کہ اس جیسے کہہ لیں کہ الفاظ لانا، اس جیسے مرکبات کو لانا، اتنی خوبصورت شاعری کرنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بہار کے موسم کو دیکھیں کہ کس انداز سے بیان کیا ہے کہ بہار کے موسم میں باغ کے صحن میں جو پھول کھلے ہیں وہ باغ کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہے ہیں۔ انادل نے یعنی جو وہاں پہ بلبلیں آئی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ مسلسل آہیں بھر رہی ہیں کہ بہار آئی بہار آئی۔ تو بیٹا جو بہار کا موسم ہے، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا نا کہ شگوفے پھوٹتے ہیں، کلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پھول بنتی ہیں کلیاں، اور کلیوں کے پھول بننے کے بعد پھر فضا جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے ان پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے۔ تو اس کے ساتھ یعنی سارے منظر کے اوپر چار چاند جو لگانے بلبل آ جاتے ہیں، جو اپنی آواز سے اس موسم کو یا وہاں کے باغ کی فضا کو اور مسحور کن بنا دیتے ہیں۔ تو بیٹا جیسے اندلیب جو ہے یعنی اس کی زندگی کا سارا انحصار جو ہے وہ باغ کے اندر جو پھول ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے، خاص طور پر گلاب کے پھول کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ یہ گلاب کے پھول پر عاشق ہوتا ہے۔ بلکہ مولانا محمد حسین آزاد نے گلاب اور بلبل کے ضمن میں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ بلبل ایران کا پرندہ ہے اور گلاب کا عاشق ہے، اور ایک موسم یعنی بہار میں جب کہ وہ ایران میں یعنی ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ کہ ایک مرتبہ یہ ایران میں مقیم ہوتے ہیں اور ان کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے ایک گلاب کا پھول کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس پھول کو دیکھتے ہیں
تو اس کے اوپر جو ہے نا روزانہ ایک بلبل آ کے بیٹھتی ہے، ادھر کبھی بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے، چہچہاتی رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ بلبل جو ہے کیا نام ہے، ایک دن صبح سویرے آ کے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے گلاب کے پھول کے پاس اور چہچہانا شروع کر دیے، سارا دن اسی طرح چہچہاتی رہتی ہے، اور شام تک جب وہ چہچہاتی رہتی ہے، یعنی دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے چہچہاتے ہوئے، تو لیکن وہ چہچہانے سے باز نہیں آتی ہے، لیکن اس کے قریب اور زیادہ پھول کے قریب ہو جاتی ہے لیکن وہ چہچہاتی رہتی ہے۔ تو مولانا محمد حسین بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دو مرتبہ اسے اڑایا بھی لیکن پھر وہ موجود ہوتا، کیا دیکھا کہ وہ گلاب کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک جاتا ہے اور اپنی چونچ پھول کے اوپر رکھ دیتا ہے مگر بولتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آواز مدھم ہو گئی ہے، سر جھک گیا مگر بولنا اس کا بند نہیں ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس انداز سے یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلبل پھول کے اوپر عاشق ہوتا ہے اور اسے اظہار محبت کرنا چاہتا ہے، جب آگے سے اسے مطلب اس کا کوئی جواب نہیں پاتا ہے یا جواب نہیں ملتا ہے تو پھر اس کا دل پھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو بیٹا دیکھیں کہ کس قدر اسے پھول سے محبت تھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا محبت پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ یعنی اسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ گلاب کی جو زندگی ہے وہ انتہائی مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں وہ اظہار محبت کرنا چاہتا ہے لیکن جب اسے آگے سے جواب نہیں ملتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ بیٹا اس میں دیکھیں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ایک مختصر سی پھول کی جو زندگی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اس سے اپنی دل کی بات تو کہتا ہے لیکن آگے جب اسے کوئی اس کا اظہار نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اس غم کو، اس دکھ کو برداشت نہیں کر پاتا اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ فریادیں تو بڑی تڑپ تڑپ کر کرتا ہے لیکن اس کی فریاد جب نہیں سنی جاتی ہے تو پھر وہ وہاں پہ مر جاتا ہے۔ یہاں بیٹا اکبر نے بھی یہی کہا ہے کہ بہت سے گلاب جو بہار کے موسم کا حسن ہیں، جب کھلے تو بلبلوں نے آہوزاری شروع کر دیا، اور ان کی اس فریاد میں اپنا ہی پیغام ہے جو سوائے ان کے یا گلاب کے کوئی نہیں سمجھ پاتا، تاہم ان کی آواز کو باغ کا حسن قرار دے کر خوش ہوتے ہیں کہ اس خوبصورت آواز سے باغ کی رونق دوبالا ہو گئی ہے۔ بیٹا اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے بات سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ پھول ہیں، چاہے پودے ہیں، کونپلیں ہیں، شگوفے ہیں، یا وہاں پہ آ کے مختلف پرندوں کی آوازیں ہیں جو یہاں پہ آ کر باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حسن ہیں بہار کا، اور بہار کا حسن کہہ لیں کہ وہ لاجواب ہوتا ہے جس کو بلبل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، یعنی پھول سے جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک وہ دیکھیں نا کہ جب وہ جدائی میں ہوتا ہے، خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، تو اس کیفیت کو اگر وہ بہار کے دنوں میں سوچ لے تو پھر اس کا دل پھٹنا ہی ہے نا۔ اب جب وہ پھول کے قریب آ کے بیٹھ گیا ہے اور وہ اظہار کر رہا ہے محبت کا، اور وہ یہ جانتا ہے اس کے بعد خزاں ہے، تو خزاں کے دنوں کو وہ یاد کر کے کیا کرتا ہے، انتہائی افسردہ ہوتا ہے اور اس کا دل پھٹتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ بات الگ، لیکن یہاں پہ ہم نے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہار کے موسم میں پھول بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ بہار کا موسم ہوتا ہی بڑا رنگین موسم ہوتا ہے، رنگینیوں کا موسم ہوتا ہے، دلوں کے ملنے کا موسم ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں باغ کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ باغ اس قدر کہنے کے خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور سب سے بڑھ کر پھولوں نے جو اس میں رنگ بھر دیے ہیں، رنگوں کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ فضاؤں میں جو آوازیں آ رہی ہیں پرندوں کی، تو اس نے تو اور ہی اس میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پہ جو پہلا شعر ہے وہ لکھا جا سکتا ہے کہ حوالے کا، بہار آئی بلبل حال دل کہتا ہے پھولوں سے، بہار آئی بلبل حال دل کہتا ہے پھولوں سے، اجازت ہو تو میں بھی حال دل اپنا بیان کر لوں۔ ایک اور شعر ہے، آئندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، آئندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، بڑھ گئی مثل شفق عارض گل کی لالی، بڑھ گئی مثل شفق عارض گل کی لالی، جس طرف جھوم کے جا پہنچی صبا متوالی۔ تو یہ 3 اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم جو نظم کا دوسرا شعر ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں
بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ اس شعر میں دیکھیں کہ شاعر جو بیان کرتے ہیں، بچھا فرش زمرد یعنی زمرد سبز رنگ کا پتھر، زمرد ویسے تو پتھر ہوتا ہے سبز رنگ کا، یہاں پہ اس نے مراد سبز رنگ سے پتھر مراد نہیں لیا، وہ سرسبزہ لیا ہے، اہتمام سبزہ تر میں یعنی تازہ گھاس میں جو اوس پڑی ہوئی ہے۔ چلی مستانہ وش یعنی مستانوں کی طرح، باد صبا یعنی جو مشرق سے صبح سویرے ہوا چلتی ہے، عنبر فشاں ہو کر یعنی عنبر کی خوشبو بکھیرتی ہوئی چلنا شروع ہو گئی ہے ہوا۔ بیٹا اس کا جو مطلب اور معنی بنے گا وہ یہ ہے کہ تازہ اگنے والی گھاس کے انتظام میں سبز رنگ کا قالین بچھ گیا ہے، صبح سویرے چلنے والی ہوا اپنے دامن میں خوشبوئیں سمیٹ کر متوالی چال چلنے لگی ہے۔ اب اس میں مزید آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جیسے دیکھیں کہ ایک سوکھا علاقہ ہوتا ہے، ایک سوکھا میدان ہوتا ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، تو ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے یا پانی وہاں پہ یعنی اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے اور اس کی سیرابی کو تھوڑا سا بڑھا دیا، یعنی زیادہ وہاں پہ ایک دو دن پانی کھڑے رہتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر ایک کائی جم جاتی ہے، یعنی ہلکی ہلکی وہ سبز رنگ کا یعنی وہ پوری کی پوری زمین ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ جو سبزہ ہے وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے، یعنی خوش آمدید کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ زمین کے اندر ایک مدت سے سوکھی پڑی ہوئی گھاس یا اس کے بیج جو ہیں اس کو مناسب ہوا، حرارت اور نمی ملے گی، اس کے بعد وہاں سے بیج سے گھاس اگنا شروع ہو جائے گی، یعنی وہ خوش آمدید وہاں اوپر جو کائی ہے وہ خوش آمدید گھاس کو کہہ رہی ہے کہ پھر کیا ہوگا، تازہ گھاس اگے گی، چلی مستانہ وش یعنی پھر مستانوں کی طرح، یعنی کبھی اس طرف گرتی ہوئی کبھی اس طرف گرتی ہوئی، باد صبا یعنی جو ہوا ہے، عنبر فشاں ہو کر یعنی خوشبو بکھیرنے والی، خوشبو بکھیرتی ہوئی۔ اب بیٹا دیکھیں کہ ہوا جو ہے وہ خوشبو بکھیرتی ہوئی چلنا شروع کرے گی، مستانوں کی طرح چلنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں جو انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ گھاس اس قدر زیادہ اگی ہوئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی بیٹا اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پھر اگرچہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہر طرف کائی لگ گئی ہے، یعنی اوپر کائی جم گئی ہے اور زمین سرسبز ہو گئی ہے، مگر اکبر کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ نہیں بلکہ بہار کا موسم سبزے کے استقبال کے لیے زمین پر سبز رنگ کا قالین بچھا گیا ہے، جس سے چہار جانب سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ جس طرح کبھی کسی کے ہاں کوئی بڑی قابل احترام ہستی آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے مطلب اس کی راہوں کو سجایا جاتا ہے، راستے میں پھول بکھیرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے وہ عظیم ہستی اگر جلوہ افروز ہو تو وہ کیا کرے، یعنی زمین پر چل کے نہ آئے، پھولوں کے اوپر اپنے قدم رکھے، یعنی ہم اپنی طرف سے جتنے اہتمام کر سکتے ہیں اہتمام کر کے ہم پھر اس شخصیت کو بلاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب پھولوں کو بہار کے موسم میں جو گھاس ہے اس کو استقبال کہنے کے لیے زمین کے اوپر کائی جم گئی ہے۔ اب دیکھیں کیسی زبردست انہوں نے یہاں پہ ایک مثال پیش کی ہے کہ کس قدر یعنی کہ اس کو جاذب نظر بنا دیا ہے اس سبزے کو اور گھاس کے اگنے کو، کہ کمال ہی کر دیا۔ جس طرح کبھی کسی کے ہاں جیسے مہمان جاتا ہے تو اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اسی طرح فضا جو گھاس کو استقبال کہنے کے لیے وہ کائی جم گئی ہے۔ اچھا وہ ایسے یعنی وہ ایسے انتظام کو دیکھ کر خوش ہو جائے، خوشی میں جس طرف سے بھی گزرتی ہے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو کر باغ کے کونے کونے میں اس کی خوشبو بکھیر دیتی ہے۔ مطلب باد صبا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، یعنی وہ بھی گھاس کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کی تیاریوں کے لیے اہتمام کر رہی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ جب مستانوں کی طرح چلنا شروع کرے، یعنی اسے اس قدر خوشی ہے گھاس کے اگنے کی کہ وہ مستانوں کی طرح چلنا شروع کر دیا اور اپنی طرف سے جو خوشبو پھولوں سے اس نے ایک تحفہ لیا تھا اس تحفے کو فضا میں بکھیر رہی ہوتی ہے۔ تو بیٹا اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا دامن سمیٹ کر اس طرح چلتی ہے جیسے بے خود ہو کر چل رہی ہو، یعنی جیسے بے خود ہو کر ایک شرابی چلتا ہے،
صحن چمن میں چلی جا رہی ہے تاکہ موسم بہار کا استقبال کر سکے۔ تو بیٹا بہار کا موسم جو ہے جیسے درختوں کے لیے، پودوں کے لیے، پھولوں کے لیے، یا یہ کہہ لیں کہ پرندوں کے لیے ایک بہت ہی حسین موسم ہوتا ہے۔ وادی نے اس موسم کو اس انداز سے دیکھا جس کا انہوں نے اس شعر میں ذکر کر دیا ہے۔ اب حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں دوسرے شعر کے لیے۔ باغ میں آ کر کہاں جاتا ہے رکشِ بہار، باغ میں آ کر کہاں جاتا ہے رکشِ بہار، گل کو خنداں چھوڑ کر بلبل کو نالاں چھوڑ کر، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ ایک اور شعر ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو یہ 3 اشعار اس میں لکھے۔ ہم تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں، عروج نشا نشو نما سے ڈالیاں جھومی، عروج نشا نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ عروج نشا نشو نما سے یعنی پھلنے پھولنے کے نشے سے ڈالیاں جھومی یعنی ڈالیوں نے جھومنا شروع کر دیا ہے، ترانے گائے مرغان چمن نے یعنی باغ کے پرندوں نے گانے گانے شروع کر دیے، شادماں ہو کر یعنی خوش و خرم ہو کر۔ بیٹا اس شعر میں شاعر جو بیان کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جیسے دیکھیں نا کہ جو ڈالیاں ہیں وہ بڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ خوشی جو ہے وہ انتہائی دیدنی ہے، جب انسان کسی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اسے یعنی جب کسی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اسے خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ منزل کے پہنچنے تک جو اس نے جتنے بھی دکھ اور غم دیکھے تھے وہ سارے کے سارے بھول جاتا ہے، اور جو منزل پر پہنچنے کی خوشی ہے وہ اس قدر لطف اور مزہ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ڈالیاں ہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے، پھلنے پھولنے کے نشے میں جھومنا شروع کر دیا، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، اور باغ کے پرندوں نے خوش ہو کر ترانے گانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے مطلب باغ کے پرندوں نے خوش ہو کر اس کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ یعنی بیٹا یہاں پہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے اپنے انداز سے بہار کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، چاہے پودے ہیں، پتے ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، خوشبو ہے، ہر ایک چیز پھر بڑے زبردست انداز سے بہار کی آمد کا ذکر کر رہی ہے۔ جیسے سبھی جانتے ہیں کہ بہار کا موسم تو ایسا موسم ہے جب کہ پلیں بڑھنے کی رفتار ہر جاندار کی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح درختوں پودوں یعنی نباتات میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو اقبال نے جیسے وہ کہا تھا نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ ایک مصرع ہے کہ ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں بھی بہار کے موسم میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ یہ درخت، یہ پودے اپنی پرورش اور نشو و نما بالیدگی کی خبر سن کر مستی و سرور سے جھوم رہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ ان کا پتا پتا خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ایسے جیسے مستی کے عالم میں نشے میں ہوں۔ اکبر نے موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا سے درختوں کی ٹہنیوں کے حرکت کرنے اور ہلنے کو مستی سے لہرانے اور لڑکھڑانے کو چلنے سے تشبیہ دی ہے۔ صنعت حسن تعلیل کا استعمال بڑی عمدگی سے کیا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں درختوں کا یہ جو جوبن موسم بہار کی بدولت نہیں بلکہ موسم بہار کے آنے کی خوشی میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہیں۔ یہی نہیں، اس موسم کی آمد پر خوشی کا اظہار باغ کے تمام پرندے بھی کر رہے ہیں اور خوش ہو کر اپنی اپنی سریلی آواز میں بہار کی آمد کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پرندوں کے چہچہانے کو اکبر نے ترانے گانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو بیٹا دیکھیں کہ پرندے اپنے انداز سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں بہار کو، پھول، فضا، ہوا، ہر ایک چیز جو ہے نا اپنے اپنے انداز سے خوش آمدید کہہ رہی ہے بہار کو، کیونکہ بیٹا جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ بہار کا موسم انتہائی حسین موسم ہوتا ہے جہاں پہ رنگ ہی رنگ ہوتے ہیں، مختلف رنگ قدرت نے جو بکھیرے ہوتے ہیں، اور قدرت کے رنگوں کا جو منظر ہوتا ہے وہ سب سے جدا اور الگ ہوتا ہے۔ اس منظر کی تو کیا ہی بات ہے۔ اگر اس کے ساتھ خزاں کے موسم کا ذکر کیا جائے تو خزاں کا موسم جو ہے ایک ایسا موسم ہے جس میں درختوں کو لباس کرنے کا موسم ہوتا ہے۔ ایک بھی پتا درختوں کے اوپر موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ سب کچھ کیا ہوتا ہے،
زمین پر ہوتا ہے، یعنی پتے وغیرہ جھڑ جاتے ہیں، درختوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور باغ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ نہ تو وہاں پہ پرندوں کی چہک ہوتی ہے، بلکہ پرندے بھی خاموش ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویرانے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی بلبلوں کا پتہ چلتا ہے بلبلائیں کس طرف چلی گئی ہیں، اور نہ ہی ان کے چہچہانے کی کوئی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہار کا موسم خوبصورتی کا موسم ہے، اور خزاں کا موسم ایک ویرانگی کا عالم ہوتا ہے جس میں دیوانے تو اور مچل کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس منظر کو بیان کیا ہے۔ تو تیسرے شعر کے لیے حوالہ جات آگے آپ لوگ لکھ لیں۔ چمن آتش و گل سے دہکا ہوا، چمن آتش و گل سے دہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا۔ دوسرا شعر ہے، جادو بھرا تھا گل کا ادھر حسن جاں فزا، جادو بھرا تھا گل کا ادھر جاں فزا، بلبل ادھر ترانہ الفت سے خوش نوا۔ تیسرا ایک اور شعر ہے، کیا مستیاں ہیں چمن میں جوش بہار سے، کیا مستیاں ہیں چمن میں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے۔ یہ 3 اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ 3 اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ جو 4 اشعار ہیں وہ کسی اور لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔